میں ایک دن کرکٹ کھیل کے واپس آ رہا تھا. میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک لڑکی ٹرین کی پٹری پہ بیٹھی رو رہی ہے اور اسے دیکھنے پہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید یہ یہاں پہ خودکشی کرنے کے لیے بیٹھی ہے. میں اس کے پاس گیا, اسے جا کے وجہ پوچھی کہ تم یہاں پہ کیوں بیٹھی ہو, کیا مسئلہ, کیا پریشانی ہے. اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا, لیکن مجھے سمجھ لگ گئی کہ یہ یہاں پہ خودکشی کرنے کے لیے بیٹھی ہے. میں نے اسے بہت سمجھایا, بہت سمجھانے کی کوشش کی, لیکن اس نے میری ایک بات نہیں مانی. پھر جیسے اتنے میں ٹرین آ گئی, میں نے اسے زبردستی پکڑ کے وہاں سے ہٹایا, سائڈ پہ کیا. جب ٹرین گزر گئی تو وہ اونچا اونچا رونے لگی اور کہنے لگی تو تم نے مجھے کیوں بچایا ہے, مجھے مرنے کیوں نہیں دیا. یہ سب معاملات ہونے کے بعد میں نے اسے اپنے گھر آنے کے لیے کہا کہ میرے ساتھ میرے گھر چلے. تو وہ بالکل بھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھی, ماننے کو تیار نہیں تھی. لیکن کچھ دیر کے بعد وہ مان گئی اور میرے ساتھ وہ میرے گھر چلی گئی. میں نے گھر میں جا کے امی ابو کو ساری بات بتائی اور ساری صورتحال سے انہیں آگاہ کیا کہ یہ مسئلہ تھا. تو امی ابو نے بھی اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ بیٹا تمہیں کیا پریشانی ہے, کیا مسئلہ ہے, کہاں سے آئی ہو, لیکن اس نے کوئی بھی بات نہیں بتائی. لیکن خیر, وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہنے لگی. وہ ہم سے کوئی فرمائش نہیں کرتی تھی, کوئی بات نہیں کرتی تھی, یہاں تک کہ اپنا دکھ درد بھی کچھ شیئر نہیں کرتی تھی. سارا دن گھر کے کام کرتی اور شام میں رو کے سو جاتی تھی. اور پہننے کے لیے وہ امی کے کپڑے ٹھیک کر کے پہن لیا کرتی تھی. اس کے اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ کسی اچھے خاندان کی امیر گھر کی بیٹی. وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں 1 سال تک رہی, لیکن اس پورے سال میں اس نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا, کوئی وجہ, کوئی پریشانی. اور